ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم دوستو اور عزیزوں، قرآن کریم کے ایک مختصر آیت تلاوت کی اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں سے ایک مختصر سی حدیث پیش کی. قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے اس کے شان نزول میں، یعنی یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی، کس بارے میں نازل ہوئی، اس کے تعلق سے تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے یہ آیت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہے. پہلے وہ یہودی تھے اور یہودی کے بڑے عالم تھے. پہلے یہود میں ان کا ایک مقام تھا اور ان کے اس برادری میں، اس کمیونل میں ان کی ایک حیثیت تھی، بڑے عالم سمجھے جاتے تھے، بڑا علم تھا یہودیت کا ان کے پاس. وہ اپنے ایمان لانے کا واقعہ بیان خود کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ تشریف لائے تو میں نے سب سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے نکلا، ان کی زیارت کی غرض سے نکلا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور پر سب سے پہلے میری جب نظر پڑی، حضرت عبداللہ بن سلام خود فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جب میری نظر پڑی تو میرے دل نے یہ یقین کر لیا، تصدیق کر لیا کہ اتنا نورانی چہرہ، یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اتنا بابرکت مبارک چہرہ، اور یہ چہرہ گواہی دیتا ہے کہ یہ نبی صادق ہے، سچے نبی ہے، کوئی ملاوٹ نہیں، بلکہ پراپر یہ نبی ہے، ان کا مذہب حق ہے. چنانچہ یہ پاک چہرے انور کو دیکھ کر دل میں بیٹھ گئے اور فیصلہ یہ کر لیا کہ اپنے مذہب کو، یہودیت کو چھوڑ کر مذہب اسلام کو، شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانا ہے. چنانچہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. بلکہ ان کے یہودی جب تھے تو یہودی مذہب کی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو فالو کرنے والے کو یہودی کہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے توریت میں نبی آخر الزمان کی کچھ علامات پڑھی ہوئی تھی اور بہت سی باتیں تورات کے اندر پڑھی ہوئی تھی. تورات کے بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ. حضور کی خدمت میں جب پہنچے تو کہا کہ حضور مجھے 3 سوال ہیں، ان 3 سوالوں کے آپ کو جواب دینے ہیں. حضور نے فرمایا فرمائیے. کیونکہ انہوں نے تورات کے اندر اسٹڈی کی ہوئی تھی، مطالعہ کیا ہوا تھا، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، تو ان کے سوالات بھی اس اعتبار سے تھے. کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی چیز حرام کر لی تھی؟ یہ پہلا سوال ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النسا ایک بیماری تھی. انہوں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اللہ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے
تو میں اپنی محبوب چیز کو اپنے اوپر حرام کر دوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا، وہ کتابوں میں لکھا ہے تفسیر کی، اونٹ کا گوشت بڑا لذیذ اور محبوب تھا اور اونٹنی کا دودھ پیا کرتے تھے۔ یہ چیزیں، یہ دو چیز ان کو بڑی پیاری تھی، بڑی پسند تھی۔ اب انہوں نے منت مانی کہ جس بیماری میں میں مبتلا ہوں، بیماری سے مجھے شفا مل گئی، تو میں یہ منت مانتا ہوں، نظر اٹھاتا ہوں کہ میں اپنی محبوب چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دوں گا، پھر اس کو نہیں کھاؤں گا، نہیں پیوں گا، حرام میرے لیے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کو شفا کی عطا فرمائی۔ انہوں نے اپنی منت کو پورے کرتے ہوئے ان دو چیزوں کو مرتے دم تک اختیار نہیں کیا، اس کو حرام کر دیا اپنے اوپر۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اس کی گنجائش تھی، اس کی اجازت تھی، ایسی منت بن نہیں۔ میں خلاصہ کر دوں، شریعت مطہرہ میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت میں ایسی منت ماننا کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہو، حرام کرنا جائز نہیں، ایسی منت نہیں مان سکتے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک تفصیلی واقعہ ہے، سورۃ تحریم میں مذکور ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ لقا واقعہ ہے، مختصر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منت مانی، یہ قسم کھائی کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، اب میرے لیے حرام، میں شہد کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ فوراً اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اے نبی جی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، اس چیز کو آپ اپنی طرف سے حرام کیسے کرتے ہو؟ یہ قسم آپ کی غلط ہے، نہیں کھا سکتے اس طریقے سے۔ چنانچہ حضور نے وہ قسم توڑی، کفارہ ادا کیا اور شہد کھایا۔ اسی لیے قسم کے مسائل میں یہ بات لکھی ہے کہ آدمی ایسی کوئی قسم کھا لے جو شریعت کے خلاف ہو، مزاج شریعت کے خلاف ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قسم توڑے، کفارہ ادا کرے۔ اسی قسم پر باقی رہنا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر کسی نوجوان نے قسم کھائی غصے میں کہ میں اپنے ماں باپ سے بات نہیں کروں گا، قسم کھا لیتا ہوں، تو اس کو کہا جائے گا قسم توڑ، ایسی قسم درست نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت میں ایسی منت ماننا، ایسی قسم کھانا جس کو اللہ نے حلال کیا ہو، اس کو حرام آدمی نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کی بات ہے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے منت مانی تھی کہ مجھے شفا مل جائے گی تو میں اپنی محبوب چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے دوں گا۔ یہ سوال کا جواب انہیں مل گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دوسرا میرا سوال یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوگا تو مہمانی اور اکرام کے طور پر اس کی جو میزبانی کی جائے گی، سب سے پہلے اس کو کیا چیز دی جائے گی کھانے کے اعتبار سے؟ قرآن کریم میں جنت کی تفصیلی نعمتوں کا تذکرہ ہے، بلکہ جنت کو قرآن نے یہ کہہ دیا لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ جنت ایسا ٹھکانہ ہے، ایسی جگہ ہے کہ جنتی تیرا جی جو چاہے گا وہ تجھے مل جائے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو ڈیمانڈ تیری ہوگی جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ بلکہ جنتی کی خواہش دل میں اگر ظاہر ہوگی کہ فلاں پرندے کے کباب مجھے کھانے ہیں، اللہ فوراً اس پرندے کو ذبح کر کے اس کے کباب بنا کر اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس کو یہ خواہش ہوگی کہ فلاں درخت کا پھل مجھے کھانا ہے، تو جس پوزیشن میں بیٹھا ہوگا، روایت میں ہے، اگر وہ لیٹا ہے یا بیٹھا ہے، اس کو اٹھ کر اس درخت پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ درخت کی ٹہنی جھکے گی اور اس کے پاس آئے گی، یہ پھل توڑ اور کھا لے۔ اسے جنت کہتے ہیں۔ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہاری جی کی جو چاہت ہوگی، جو چاہو گے تمہارے لیے موجود۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو مانگو گے ملے گا جنت میں، ہر ڈیمانڈ پوری کی جائے گی۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی کو سب سے پہلی کون سی چیز دی جائے گی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی اس کو سب سے پہلی پیش کی جائے گی۔ اور وہ جنت کی مچھلی، اور اس اعتبار سے دنیا کی مچھلی اور اس کی کلیجی پر ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سوال کا بھی جواب دیا۔ پھر تیسرا سوال
حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی تھے، بڑے عالم تھے، تورات کے عالم تھے، بہت جاننے والے تھے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ پیدا ہوتا ہے تو کبھی وہ بچہ باپ پر جاتا ہے، کبھی ماں پر جاتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، اس کے باپ پر گیا، اس کی شکل و شباہت کبھی باپ پر جاتی اور کبھی اس کی ماں پر جاتی. اس کی وجہ کیا؟ یہ سائنس سے تعلق رکھنے والا سوال ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو 1450 سال پہلے پوچھا گیا، حضور نے اس کا جواب دیا. حضور نے فرمایا کہ مادر رحم میں مرد کے نطفہ سبقت کر جاتا ہے تو بچہ باپ کی شباہت اختیار کرتا ہے، باپ کے مشابہ ہوتا ہے. اور اگر مادر رحم میں ماں کا نطفہ سبقت کر جاتا ہے، پہلے پہنچتا ہے، تو پیدا ہونے والا بچہ ماں کی شکل و صورت اختیار کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تینوں سوال کے جواب تسلی بخش مل گئے. بڑے عالم تھے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ہاتھ بیعت ہونا چاہتا ہوں، کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، آج سے میں مسلمان. لیکن یہ یہودی جو ہے بڑی جھوٹی قوم ہے. میں یہودیوں کا عالم ہوں بڑا، میرا ایک مقام ہے اپنی قوم میں، میرا ایمان ان کے سامنے بھی آپ ظاہر مت کرنا. پہلے آپ تحقیق کر لو یہودیوں میں کہ میرا مقام کیا ہے ان کی برادری میں، ان کی قوم میں. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کی ایک جماعت کو بلایا اپنے پاس. روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار کے پیچھے بٹھا دیے گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کی جماعت کو بلائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہودیوں کی جماعت سے پوچھا کہ حضرت عبداللہ بن سلام